الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ رعد آیت کریمہ کا نمبر 37 ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکماً عربیًا ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے چلے، بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. اس سے پہلی ہماری جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 36، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف گروہوں کا ذکر کیا تھا، اور یہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے جس ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کا ذکر ہے. یعنی اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں، اس میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، تینوں کا اس میں ذکر تھا. انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں. تو یہ اللہ کی وحدانیت توحید کا ذکر ہے. الیہ ادعو، میں اسی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں. تو یہ رسالت ہے. وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. یہ اس میں معاد یا آخرت کا بیان ہے. اب اس کے بعد فرمائیں اسی طرح، کذالک، اسی طرح ہم نے انزلناہ، اس قرآن کو نازل کیا، حکماً، حکم نامہ، عربیاً، عربی زبان میں، وَلَئِنْ، اور اگر، اتبعت، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، یہ قرآن کریم میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جو عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے 2 اسلوب ہوتے ہیں. ایک اسلوب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے انداز سے، اپنی طرف سے ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ادب کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی. اور بعض حضرات جو مترجمین ہیں، مفسرین ہیں، تو انہوں نے قرآن کریم کا جو اپنا انداز ہے وہی انداز اختیار کیا ہے،
اور وہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام کو مخاطب فرما رہے ہیں، تو اس لیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صیغہ استعمال کیا تو ہمیں اسی طرح ترجمہ کرنا چاہیے۔ اب جس طرح مثلا اس آیت کریمہ میں اس کا جو ترجمہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پیروی کی، احوا خواہشات کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے خواہشات کی آپ نے پیروی کی، آپ ان کے پیچھے چلے، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اس علم کے آ چکنے کے بعد بھی ما لکا نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ، اللہ سے من ولی کوئی مددگار، ولا واق نہ کوئی بچانے والا۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب انہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے پوری آیت کا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے، اور اے پیغمبر تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ تو اس آیت کریمہ میں بلکہ یہاں سے لے کے آیت نمبر 38 تک اس آیت میں اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، تو اس میں یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم کے جن حصوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی جواز نہیں، کیونکہ جو مختلف اعتراضات تھے ان لوگوں کے، جو یعنی قرآن کریم کے احکامات تورات اور انجیل کے علاوہ ہیں، بعض ایسے احکامات ہیں جو تورات اور انجیل میں نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں یہ بیان فرما دیا کہ بنیادی عقیدے تمام انبیاء کرام کی جو دعوت تھی اس سب کے مشترک رہے۔ ہاں فروعی اور جزوی احکام وہ مختلف انبیاء کرام کی شریعتوں میں مختلف رہے، تو اس لیے آیت کے شروع میں وَكَذَلِكَ کا لفظ لا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اسی طرح ہم نے اس قرآن کریم کو، اس محکم کتاب کو عربی کے اندر نازل کیا ہے، جس طرح وہ کتابیں تھیں یہ کتاب بھی ہے، البتہ کچھ احکامات کے اندر جو فروعی احکامات ہیں اس کے اندر اختلاف ہے، باقی جو عقائد اور جو اسلام کے بنیادی احکامات ہیں وہ تمام آسمانی کتابوں کے ایک جیسے تھے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی قرآن کریم کے جو احکام ان کافروں کو اپنی خواہشات کے خلاف نظر آتے ہیں، ان میں یعنی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کی رعایت سے ان میں کوئی تبدیلی کر سکیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ کفار بار بار یہ مطالبہ کیا کرتے تھے، جیسے 7ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن نے مشرکین نے کہا تھا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، یا اس میں تبدیلی کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو جواب دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے، اگرچہ وہ تمہارے اسلام لانے پہ، ایمان لانے پہ بہت زیادہ حریص ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، ولی کہتے مددگار کو، واق بچانے والا، کہ نہ آپ کے لیے کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ واق بچانے والا، اس میں واحد کا صیغہ ہے، واقیۃ اس کا مصدر ہے، وقا یقی بچنا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی ایک آیت بھی لا سکے، الا باذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ لکل اجل کتاب، ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے۔ یقیناً
ہم نے بھیجا رسلا من قبلک، بہت سارے رسول، من قبلک آپ سے پہلے، وجعلنا اور ہم نے بنایا، لہم ان کے لیے، ازواجن زوج کی جمع جوڑے کو کہا جاتا ہے، مراد بیویاں، وذریہ اور اولاد، وما کان لرسول کسی رسول کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، ان یأتی یہ کہ وہ لے آئے، بے آیتن کوئی آیت، الا باذن اللہ، اللہ سبحانہ ہر زمانے کے لیے، ہر مدت کے لیے کتاب، الگ کتاب دی گئی ہے، ہر زمانے کے لیے ایک الگ کتاب ہے۔ یہاں سے سورہ رات کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے رکوع کے اندر رسالت کا ذکر تھا، معاد کا، آخرت کا ذکر تھا، اور اس رکوع میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بہت سارے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انبیاء کرام ہیں تو انبیاء کرام کی کل تعداد 1,24,000 کم و بیش، اور ان میں سے 313 یا 315 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسول ہوئے ہیں، رسول گزرے ہیں۔ رسول خاص ہوتے ہیں، انبیاء عام ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یعنی بعض ایسی خاص تعدادیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، جس طرح غزوہ بدر کے شرکاء جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد 313 تھی، اسی طرح رسولوں کی تعداد وہ 313۔ تو صحابہ کرام کی حجۃ الوداع میں جو صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی تعداد روایت میں 1,24,000، اسی طرح کل انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000۔ وجعلنا لهم ازواجا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں، وذریہ اور بچے بھی دیے۔ یہ اصل میں مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا گیا، اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو آپ کے بیوی بچے کیوں ہیں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ بیوی بچے ایک دو انبیاء کرام کو چھوڑ کے تقریباً سارے انبیاء کرام کو بھی عطا فرمائے گے، کیونکہ نبوت کا ان سے کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات نے اپنے عمل سے یہ واضح کیا کہ بیوی کے اور بچوں کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، اور ان حقوق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کے درمیان میں توازن کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی جو تعدد زواج ہے یا کثرت زواج، اس پر مستشرقین کی طرف سے بہت زیادہ انگلی اٹھائی گئی، اور انہوں نے اس پہ بہت زیادہ اعتراضات کیے، اور آج بھی جو ملحدین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقی تو ان کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے اعتراض کے لیے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں تو ان پہ وہ اکثر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو تعدد زواج پہ، زیادہ شادیاں کرنے پہ، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی کم عمری میں نکاح کرنے پر۔ تو یہاں مختصراً ازواج مطہرات کے حوالے سے ویسے تو حضرات علماء کرام نے ان پہ کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت زواج پہ، لیکن یہاں مختصراً میں ازواج مطہرات امہات المومنین سلام اللہ تعالی علیہن ان کا ذکر، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی تو ان کی 3-4 جو حکمتیں علماء نے لکھی ہیں تو وہ مختصراً بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح کیے، یعنی ازواج مطہرات کی جو کل تعداد ہے تو وہ 11 ہیں، اور ایک موقع پہ جب یعنی جمعہ کے خطبوں میں نے اس موضوع کو لیا تھا تو اس وقت ازواج مطہرات کی ان تعداد کو یاد رکھنے کے لیے، خود ان کے نام ترتیب کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک لفظ
مرتب کیا تھا، ایک لفظ جمع کیا تھا جن میں تمام ازواج مطہرات ان کے نام کا جو پہلا لفظ ہے وہ اس میں لیا گیا ہے، تاکہ اس سے یہ آسانی ہو کہ بھئی مثلا سب سے پہلے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ بھی خا ہے. تو یہ کل 11 حروف ہیں اور ان کا مجموعہ ہے خسا خا سین عین، اس کے بعد حزاز حا زا الف زا، اور اس کے بعد جاسم جیم الف صاد میم. اور ان کے اندر تمام ازواج مطہرات کے جو نام ہیں وہ اس کا پہلا جو حرف ہے وہ شامل ہے. تو ازواج مطہرات ان کی کل تعداد 11 ہے. تو خسا میں سے پہلا جو حرف ہے وہ خا ہے، اور ہماری جو پہلی ماں ازواج مطہرات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. 555 عیسوی ان کی پیدائش ہے اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا. یہ کچھ ازواج مطہرات سلام اللہ تعالی علیہن کے متعلق مستند جو سیرت کی کتابیں، تو ان سے میں نے کچھ چیزیں بہت پہلے جمع کی تھیں تو وہ عرض کر دوں. تو ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور نانی کا نام حالہ تھا اور نانا کا نام زائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل انہوں نے 2 نکاح کیے تھے. پہلا شوہر ابو حالہ ابن زرارہ تمیمی تھا اور اس سے 2 بچے تھے، ہند اور حالہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے یہی ایک قریشی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دوسرا نکاح عتیق ابن عائض مخزومی سے ہوا تھا اور اس سے ایک لڑکی ہند تھی. اور تیسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. 595 عیسوی میں یہ نکاح ہوا تھا اور مہر میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 اونٹ الرحیق المختوم میں، اور ایک بعض روایتوں میں 6 اونٹ کا بھی تذکرہ ہے اور بعد میں 500 درہم. عمر مبارک 40 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور ولیمہ میں حضرت خدیجہ نے ایک گائے ذبح کی تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اولاد ہیں، تقریباً یعنی ایک بیٹے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کے باقی 4 بیٹیاں اور 2 لڑکے 2 بیٹے وہ حضرت خدیجہ ہی سے ہیں. 65 سال کی عمر میں 1090 میں ہجرت سے 3 سال قبل ان کا انتقال ہوا تھا اور جحون میں وہاں پہ دفن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا. جنازے کی جو مشروعیت ہے وہ اس وقت نہیں ہوئی تھی. خسا حزاز جاسم میں جو دوسرا حرف ہے وہ سین ہے، اور دوسری ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے والد کا نام زمعہ ہے، سودا بنت زمعہ، اور والدہ کا نام شموس ہے. ان کا پہلا نکاح سکران ابن عمر سے ہوا تھا، اور صحیح قول کے مطابق حضرت سودا کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوا. شوال 1090 میں نکاح ہوا اور 400 درہم ان کا مہر مقرر ہوا، اور یہ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی. ان کی 4 یا 5 مرویات ہیں، اور ازواج مطہرات کی جو کل مرویات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو روایات ہیں وہ تقریباً 3000 ہیں. 2864 مرویات ہیں کل ازواج مطہرات کی. خسا میں جو تیسرا حرف وہ عین ہے اور تیسری زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی والدہ کا نام زینب تھا، ام رومان ان کی کنیت تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ام عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے تھے ان کے نام سے انہوں نے اپنی کنیت رکھی تھی. اور حضرت سودا کے نکاح کے متصل بعد شوال 1090 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور پہلے جبیر ابن مطعم سے منگنی ہوئی تھی لیکن نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی. 500 درہم ان کا مہر تھا، اور 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور عبداللہ ابن زبیر عروہ ابن زبیر جو ان کے بانجے تھے، اور عبداللہ ابن عبد الرحمن جو ان کا بھتیجا تھا، قاسم ابن محمد یہ بھی ان کا بھتیجا تھا، اور انہوں نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا. 2210 یہ حضرت عائشہ کی مرویات ہیں. خسع حزاز جاسم میں چوتھا جو حرف ہے وہ حا ہے. حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ مطہرہ ہیں. والدہ کا نام زینب بنت مزعون ہے اور بعثت سے 5 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 برس یہ چھوٹی تھی. پہلا نکاح خنیس ابن حذافہ سہمی سے ہوا تھا اور غزوہ بدر میں اس کا انتقال ہوا. شعبان 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور 45 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. مروان ابن حکم نے نماز جنازہ پڑھایا اور وفات کے وقت تقریباً ان کی عمر 60 یا 63 سال تھی اور بقی میں جنت البقی میں مدفون ہیں. 60 ان کی مرویات ہیں. خسع حزاز جاسم میں جو 5واں حرف ہے وہ زا ہے. حزاز تو پہلا زا. حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین ان کا لقب ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ مطہرہ تھی اور پہلے عبداللہ بن جحش سے یا عبیدہ بن حارث سے ان کا نکاح ہوا تھا. 3 ہجری میں غزوہ احد میں وہ فوت ہوئے اور عدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا. 500 درہم ان کا مہر تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ ادا کی. حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتقال فرمائیں. وفات کے وقت حضرت زینب بنت خزیمہ کی عمر 30 سال تھی. خسع حزاز جاسم میں جو چھٹا حرف ہے حزاز کی زا کے بعد الف ہے. حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ ان کا نام ہند تھا اور کنیت ام سلمہ ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کی یہ چچزاد بہن ہے حضرت ام سلمہ. پہلا نکاح ابو سلمہ عبد الاسد مخزومی سے ہوا تھا اور 2 بچے بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ. ایک بچی تھی زینب اور یہ عمر ہی کی وجہ سے اس کے جو سلمہ کی وجہ سے ان کو ام سلمہ کہا جاتا ہے. 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا ان کے شوہر کا ابو سلمہ کا اور اخیر شوال 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا اور مہر میں کچھ سامان تھا جن کی قیمت تقریباً 10 درہم تھی. اور 84 ہجری میں 84 سال کی عمر میں 62 یا 63 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. خسع حزاز جاسم میں 7واں جو حرف ہے وہ زا ہے. حزاز میں حضرت زینب بنت جحش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں 2 زینب ہیں. ایک زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری زینب بنت خزیمہ. ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے. وہ 5ویں نمبر پہ ہیں اور حضرت زینب بنت جحش یہ 7ویں نمبر پہ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے کروایا تھا. غزوہ سورہ احزاب کے اندر اس کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ. اور ان کی طلاق کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کیا تھا اور 400 درہم ان کا مہر مقرر کیا گیا تھا. ولیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی تھی اور 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. 8واں جو حرف ہے خسع حزاز جاسم میں وہ جیم ہے. جاسم کا پہلا حرف جیم. تو حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اصل نام برہ بنت حارث ہے اور حارث ابن زرار یہ بنی مصطلق کے سردار تھے. یہ اس کی بیٹی. ان کا پہلا نکاح مصافح ابن صفوان سے ہوا تھا جو غزوہ مریسیہ اس کے اندر مارا گیا اور شعبان 5 یا 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اور یہ انشاءاللہ بعد میں ان کا واقعہ آئے گا.
اسی غزوے کے ضمن میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح کرنے کی جو حکمت ہے تو وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ خطا حضرات جاسم میں 9واں جو حرف ہے وہ جاسم میں الف ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، رملہ ان کا نام تھا، ام حبیبہ کنیت ہے، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا تھا، اور جو حضرت زینب بنت جحش کے بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ کی بیٹی تھی، تو یہ ان کا شوہر عبید اللہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ تو انہوں نے ہجرت بھی کی اور حبشہ جا کے عبید اللہ وہاں پہ نصرانی بن گئے تھے، اور پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں انہوں نے 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اور عمر مبارک اس وقت 33 سال تھی، اور مہر میں 400 دینار تھے جو نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے ادا کیے تھے، اور یہ 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، اور 65 ان کی مرویات ہیں۔ جاسم میں جو خصا حضرات جاسم میں 10واں حرف ہے وہ صاد ہے، جاسم میم سے پہلے صاد۔ حضرت صفیہ بن حوی بن اختر، یہ بنی نذیر جو مدینہ منورہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں تفسیر میں کہ وہاں پہ 5 بڑے قبائل تھے، 2 مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج، یہ مشرکین کے 2 بڑے قبیلے تھے، اور 3 یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا، اور سورہ حشر میں ان کا واقعہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بنو نذیر کے جو سردار تھے حوی بن اختر، حضرت صفیہ اس کی بیٹی ہیں، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی۔ ان کی ماں کا نام ذرہ ہے، اور بنو قریظہ کی شہزادی تھی۔ ان کا پہلا نکاح سلام ابن مشکم سے ہوا تھا، وہ بڑا شاعر تھا، اس نے طلاق دی، بعد میں کنانہ نے ان سے نکاح کیا، اور غزوہ خیبر میں کنانہ قتل ہوا اور یہ قید ہوئی۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تھا۔ تو یہ ابتداء حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، تو چہرے پر انگلیوں کے نشانات بھی تھے، جو باپ نے یا شوہر نے تھپڑ مارا تھا اس کے کوئی نشانات تھے، اور ازواج مطہرات میں یہ بہت زیادہ یعنی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ تو ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ تم کیوں رو رہی ہو؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا غزوہ خیبر کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور ذرا دیکھو صفیہ کو کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں، ازواج مطہرات ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، اور امت میں سب سے زیادہ جو پاکباز خواتین ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے حرم کے لیے چنا تھا۔ لیکن انسان چونکہ آخر انسان ہے، اور ہر انسان کے اندر جو فطری چیزیں ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں واپس آئی تو وہ تو تھی بہت زیادہ خوبصورت، لیکن اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا مجھ سے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے قد کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہوئے، اور فرمایا کہ یہ یعنی تو نے اس کی غیبت کی ہے، برائی بیان کی ہے۔ تو جب ایک موقع پہ روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ کا انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے۔ تو حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے ناراض بھی ہوئے تھے، اور 2 یا 3 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسی طرح ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو اس وقت انہوں نے کوئی جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ پہ جو بیماری آئی ہوئی ہے یہ بیماری مجھے لگتی، اور آپ کی جگہ میرا انتقال ہوتا ہے، اس طرح کے ان کے کلمات تھے۔ تو بعض ازواج مطہرات وہ یعنی انہوں نے اس کے جملے کو یوں سمجھا کہ یہ ویسے یہ بات کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا واللہ انہا لصادقہ، اللہ کی قسم یہ بالکل دل سے یہ بات کہہ رہی ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے۔ اور یہ 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔
خسا خزا جاسم میں جو آخری حرف ہے وہ میم ہے، جاسم۔ میمونہ بنت حارث، باپ کا نام حارث، ماں کا نام ہند تھا، اور ان کا اصل نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ سے ہٹا کے ان کا نام میمونہ رکھا، اور عمرۃ القضاء کے موقع پہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ان کا پہلا نکاح مسعود ابن عامر ثقفی سے ہوا تھا، اور پھر علیحدگی کے بعد ابو رحم بن عبد العزیٰ سے نکاح ہوا، اور ابو رحم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ 81 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، 51 ہجری میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی خالہ تھی، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور 46 ان کی مرویات تھیں۔ کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور یعنی رخصتی سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت سے الگ کر دیا۔ اسماء بنت نعمان جونیہ اور عمرہ بنت یزید کلابیہ، یہ یعنی ان کے نام آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 کنیزیں تھیں، جن میں 2 مشہور ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم تھے، اور حضرت ریحانہ بنت شمعون، 10 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور ایک نام نفیسہ لکھا ہے، یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان سے ناراض ہوئے تھے، تو ناراضگی کے بعد رضامندی پر حضرت زینب بنت جحش نے یہ جو لونڈی تھی، کنیز تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کی۔ اور جو چوتھی کنیز ہے تو ان کا نام لکھا ہے کہ معلوم نہیں ہو سکا، کہ تذکرہ تو آتا ہے ان کا لیکن نام کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات سلام اللہ تعالی علیہن ان کا مختصر تعارف تھا، جو 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی۔ اب جو مستشرقین یورپ کے ان محققین کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن وہ اسلامی علوم کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں، اور پھر مہارت حاصل کرنے کے بعد اسلام کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مختلف روایات سے یعنی وہ باتیں لے کر کیچڑ اچھالتے ہیں اور مسلمانوں کو بدظن کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک پسندیدہ موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیادہ شادیاں کرنا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیادہ شادیاں کیوں کی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے جو انبیاء ہیں تو ان کو بھی ہم نے بیویاں دی اور بیٹے دیے۔ صحیح روایات میں آتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں اور 300 باندیاں تھیں، یہ روایات میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح یعنی تاریخی کی کتاب میں بھی ہے، اور بائبل کے اندر بھی اس میں لکھا ہے۔ البتہ بائبل میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بعض ایسی باتیں بھی منسوب کی ہیں جو یقیناً یعنی ایک نبی کی گستاخی اور کفر کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی اگر یہ وجہ لیا جائے العیاذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نفسانی شہوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو شادی کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا کہ یعنی انہوں نے پہلے 2 شادیاں کی تھیں، اس کے بعد 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو ازواج ہیں اکثریت جو ہیں وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی یعنی کسی بھی دوسری زوجہ سے نکاح نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 سال کی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقی شادیاں کی۔ اب اس میں ایک یعنی جو الزامی جواب جس کو کہا جاتا ہے، تحقیقی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن الزامی جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ
عام مسلمان کے لیے قرآن نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 ازواج سے شادیاں کی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، اور بخاری میں بھی ایک روایت موجود ہے، اس کے علاوہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 مردوں کی طاقت رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام نسائی اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ ایک جنتی مرد کھانے پینے، جمع کرنے اور شہوت میں 100 دنیاوی مردوں کی طاقت رکھتا ہے، 100 مردوں کی طاقت رکھتا ہے. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاقت ہے تو وہ 4000 مردوں کی طاقت ہے کہ جنتی مرد 100 دنیاوی مردوں کے برابر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے 16000 عورتوں سے نکاح کی طاقت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 11 ازواج سے شادیاں کی. اور ان میں بھی اب یہ ازواج مطہرات جو ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تو ان کے اندر حکمتیں کیا تھی. اب میں چند چیزیں اس میں سے عرض کرتا ہوں. ایک پہلی جو چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازدواج کی حکمتوں میں سے تو سب سے جو بڑی حکمت ہے وہ اسلام کی تبلیغ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس طرح مرد ہیں تو مردوں سے زیادہ تعداد کے اندر عورتیں بھی موجود ہیں. اب عورتوں کی تبلیغ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باقی جو خواتین ہیں ان خواتین تک پہنچائیں گی. اور اسی یعنی اسلام کی تبلیغ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہوئے. بنو مستلق جو ابھی ہم نے پڑھ لیا، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، تو جب بنو مستلق کو شکست ہوئی سن 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ لڑا گیا تو اس قبیلے کے بہت سے افراد وہ مسلمانوں کے ہاں قیدی بن گئے، اور ان قیدیوں میں یہ بنو مستلق کے جو سردار تھے اس کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث وہ بھی تھی، اور یہ حضرت ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی تھی. تو انہوں نے ثابت ابن قیس سے چونکہ سردار کی بیٹی تھی انہوں نے بدل مکاتبت کا معاہدہ کیا تھا. بدل مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلام ہے، کوئی لونڈی ہے، وہ اپنے آقا سے یہ کہہ دے کہ آپ مجھ سے کچھ رقم لے لیں، پیسے لے لیں، اس کے بعد مجھے اس کے بدلے میں مجھے رہائی دے دیں. اور جب آقا اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے گا تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ غلام جو پیسے کماتا ہے جہاں سے بھی لاتا ہے تو وہ اپنے مالک کو دیتے، اور جب اس کی جتنی مقدار انہوں نے رکھی ہے جو متعین رقم ہے وہ مکمل ہو گئی تو وہ غلام آزاد ہو جاتے. تو جب ثابت ابن قیس نے انہوں نے ثابت ابن قیس سے بدل مکاتبت کا معاہدہ کیا اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں، یہ جو رقم ہے یہ یا رسول اللہ آپ مجھے دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تبلیغ تھی. اب اس کا پورا قبیلہ ان کے گرانے وہ سب مسلمانوں کے قید میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ مکاتبت کی رقم ادا کر کے اس کے عوض میں تم سے نکاح کر لوں تو کیا تمہیں منظور ہے؟ تو انہوں نے خوشی سے یہ نکاح منظور کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کے اندر حضرت جویریہ آ گئی. اب عرب کے ہاں جو یعنی سسرالی رشتے تھے ان کی بہت زیادہ قدر ہوتی تھی. تو جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا تو انہوں نے بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے دار ہیں. روایات میں آتا ہے صحابہ کرام وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اس کے سوا کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو اپنی قوم کے حق میں اس قدر بابرکت ثابت ہوئی ہو کہ مسلمانوں نے اس موقع پہ بنو مستلق کے 100 گرانوں کو آزاد کیا. 100 بندوں کو نہیں 100 گرانوں کو انہوں نے آزاد کیا. اسی طرح ابو سفیان
اب اسلام کے سخت مخالف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تمام جو غزوات ہیں تو غزوہ بدر انہی کی وجہ سے لڑا گیا، اور باقی غزوات کے اندر یہ اپنی قوم کے سردار تھے قریش کے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رملہ سلام اللہ تعالی علیہ ان سے نکاح کر لیا تو پھر ابو سفیان کی دشمنی کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا. 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا تھا اور 8 ہجری میں ابو سفیان مسلمان ہو گئے. یہ تو پہلی وجہ ہے یا پہلی حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیادہ شادیاں کیوں کی، تو اس میں اسلام کی تبلیغ. بعض شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریعی مقاصد کے لیے کی، شرعی جو مقاصد ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں ان کی تکمیل کے لیے یا لوگوں کے سامنے ان کی وضاحت کے لیے. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت امیمہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا. اب پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی، اور شروع سے وہ بھی خوش نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور قرآن نے اس کو یہ کہہ کر یعنی ان کو تاکید کی اس کے ماننے کی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. تو انہوں نے مان لیا. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، انہوں نے مان لیا، نکاح ہو گیا، لیکن بعد میں انہوں نے طلاق دے دی. تو اب عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کو اپنے اوپر حرام سمجھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر آئے تو اس انداز سے ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ پردے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے آ گئے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا اور تمہارا نکاح آسمانوں پہ کرا دیا. سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 37 میں ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اس کو طلاق دے کر اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے عدت کے بعد آپ کا نکاح اس سے کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. اور نیچے اس کی وجہ بھی بتا دی، کیونکہ اس وقت عرب لوگ وہ ایسے نکاح کو ناجائز سمجھا کرتے تھے. تو یہ ایک تشریعی مقصد تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا. حضرت ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیان کی بیٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا تو ان کا خاوند میں نے بتا دیا عبید اللہ ابن جحش، وہ وہاں جا کر نصرانی ہو گیا تھا. تو حضرت ام حبیبہ پھر وہاں پہ اکیلی تھی وہ، تو نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کا نکاح کیا، اور مہر بھی اس نے خود ادا کیے 400 دینار. ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ جو مہر ہے وہ انہی کا ہے، 400 دینار، درہم نہیں. تیسری جو وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیوں کی تیسری حکمت، وہ دینی مسائل کی تعلیم ہے. عورتوں کے مخصوص جو مسائل ہیں، حجاب کے مسائل، حیض و نفاس، جنابت، عمل ازدواج وغیرہ کے مسائل، تو یہ کوئی مرد وہ خواتین کو نہیں بتا سکتا، بلکہ خواتین ہی خواتین کو بتا سکتی ہیں. چوتھی وجہ وہ حدیث کی اشاعت ہے، دین کی تبلیغ ہے، اور ایک نہیں کئی ایسے واقعات ہیں. اسی طرح ازواج مطہرات کی جو روایات ہیں تقریباً یعنی 3000 تک، اب 2210 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں، مرویات ہیں. اس کے علاوہ باقی ازواج کی تو کل تقریباً یہ 3000 روایات جو ہمیں ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. اور پانچویں حکمت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیوں میں بعض صحابہ کی دلجوئی وہ مقصود تھی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، اب اس کا نکاح خنیس یا خنیس ابن حذافہ سے ہوا تھا. بدری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے. تو عرب کے اندر رواج بھی یہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ خود وہ لوگوں کے سامنے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ لڑکیوں کے جو رشتے ہیں وہ مانگے جاتے، لیکن وہ کیا کرتے کہ خود جا کے کسی کو کہہ دیتے کہ میری بیٹی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے یہی کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر کی خاموشی سے مجھے حضرت عثمان کے انکار سے بھی زیادہ رنج ہوا. لیکن چند دن بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی یہ بات رکھی کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جب یعنی تم اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا، اس لیے میں بھی خاموش رہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح سے انکار کر دیا. تو بعض صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے اب حضرت حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کے بعد ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ درجہ دیا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ ہر شعبے میں قول سے زیادہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 5 فرض نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ فرائض کے علاوہ تہجد کی باقاعدگی اور اس کی پابندی بھی تھی. مسلمانوں کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال بھی رکھا ہے، اس میں افطاری نہیں ہوتی تھی اور نہ سحری ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 40واں حصہ 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے پاس کوئی مال نہیں رکھتے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اعمال ہیں یہ صرف ازواج مطہرات نے دیکھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا کوئی شخص اگر فوت ہو جائے تو باپ کی میراث بیٹوں کو ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 4 بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا اور خود 9 ازواج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کر کے دکھایا. سلام اللہ تعالی علیہن وعلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود و سلام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو یہ تقریباً 6 جو حکمتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کی تو وہ میں نے عرض کر دی. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، حقیقت یہ ہے ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جب اللہ حکم دیتے ہیں تو رسول اپنی طرف سے آیتیں بناتا ہے. مطلب یہ کہ رسول پہ جو بھی آیت نازل ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ آتی ہے، رسول اپنی طرف سے کوئی بھی آیت وہ نہیں پیش کر سکتی. اور اس کی دلیل وہی آیت کریمہ ہے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. لکل اجل کتاب، ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے. اس میں ایک تو یعنی کفار کے اعتراض کا جواب دیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر یا بیوی بچوں کے ہونے پر اعتراض کیا کرتے تھے، اور دوسری یہ بات بھی واضح کی گئی کہ مختلف انبیاء کرام کی شریعتوں میں جزوی فرق ہوتا رہا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، ویثبت اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب، تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے. یمحو اللہ، مٹا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے. اور ویثبت، یثبت ما یشاء جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے. اور اسی کے پاس ام الکتاب، لوح محفوظ،
ماں کو کہا جاتا ہے یا جڑ کو کہا جاتا ہے، تو الکتاب کے معنی کتاب کی جڑ، یعنی کتاب کی جو اصل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہے۔ تو یہاں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس کے دو معانی حضرات مفسرین کرام نے کیے ہیں۔ ائمہ تفسیر میں سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو مٹانے کا اور باقی رکھنے کا جو ذکر ہے، تو اس میں شریعت کے جو احکام ہیں اس کا ذکر ہے کہ شریعت کے احکام میں یعنی نسخ وہ ہوتا رہتا ہے۔ پہلے پارے میں ہم نے ناسخ و منسوخ کے بارے میں پوری تفصیل پڑھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں منسوخ ہے متقدمین کے ہاں اور جو متاخرین ہیں ان کے ہاں، اور نسخ سے مراد کیا ہے۔ تو اس کی آسان جو تشریح ہے وہ یہ ہے، آسان بات یہ ہے کہ بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقتی طور پہ ہوتے ہیں، تو جب ان کی وہ میعاد مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان وقتی احکامات جو ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، یا قرآن کے اندر جو نسخ واقع ہوتا ہے وہ عقائد کے اندر نہیں ہوتا۔ عقائد ابتدان جو ہیں وہی بیان کیے جاتے ہیں، یا جو قرآنی واقعات ہیں، قصے ہیں، ان کے اندر نسخ نہیں ہوتا، نسخ وہ احکام کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے اس سے مراد قرآنی جو احکام ہے اس کے اندر نسخ کا واقعہ ہونا ہے، اور یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے نسخ کہ اس پہ کوئی اعتراض بھی اگر انسان غور کرے اور سوچے تو کوئی اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ اب ایک شخص دیہاتی ہے تو اس کی جو سوچ کا لیول ہے وہ کچھ اور ہے، جو شہری ہے پڑھا لکھا ہے اس کا کچھ اور ہے۔ یا چھوٹے بچے کو ہم دیکھتے ہیں تو اب ماں جو چھوٹے بچے کو غذا دیتی ہے، اسے فیڈ کرتی ہے، تو ابتداءً اسی جو غذا ہے وہ صرف دودھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بھائی اتنے مہینوں کے بعد اب اس کو یہ غذا دی جائے گی، پھر یہ غذا، پھر یہ غذا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جی اب یہ بڑا ہو گیا، اب تو اس کو کھانا ٹھوس غذا دی جا رہی ہے، تو یہ والدہ نے بچپن ہی میں ٹھوس غذا کیوں نہیں دی؟ تو وہ بچپن میں اس کی جو خوراک ہے وہ اس وقت اس کے لیے وہ بہتر تھی، اب اس کے لیے یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ تدریجی طور پہ یہ اسلام آیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر نسخ کو باقی رکھا ہے کہ قرآن کریم کے کچھ آیات وہ منسوخ ہوتی نہیں، اور اس کی بھی پھر آگے 3 قسمیں ہیں۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی ہے، حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں ان کی تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے۔ یہ 3 قسم کی آیات ہیں۔ اور ائمہ تفسیر کی ایک جماعت اس آیت میں یہ جو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو پہلی والی تفسیر ہے وہ بھی ہے، اور دوسری یہ بھی ہے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی جو تقدیریں ہیں، ہر شخص کی عمر، زندگی بھر ملنے والا رزق، پیش آنے والی راحت یا مصیبت، ان سب چیزوں کی جو مقداریں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازل سے یعنی ان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے لکھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات ان کے اندر تبدیلی کر لیتا ہے، مٹا دیتا ہے، کسی کی دعا کی وجہ سے، کسی اور نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں یا عمر کے اندر اضافہ فرما دیتی ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، نعیدہم، جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے یا ہم نے ان کو دھمکی دی ہے، او نتوفینک، آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، فإنما علیک البلاغ، بہرحال تمہارے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اور حساب لینے کی ذمہ داری وہ ہماری ہے۔ بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ان کافروں کی سرکشی کے باوجود ان پہ کوئی عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا گیا کہ عذاب کا صحیح وقت واللہ سبحانہ و تعالی ہی کو معلوم ہے، اور وہ اپنی حکمت کے تحت جس وقت عذاب لانا چاہتے ہیں، جو وقت اس نے متعین کیے اسی وقت پہ ان پہ عذاب آئے گا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذہن فارغ رکھنا چاہیے کہ ان کی ذمہ داری تبلیغ کی ہے اور کافروں کا محاسبہ کرنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے جو اپنی حکمت کے تحت مناسب وقت پر انجام دے گا۔ اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی؟ انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، واللہ یحکم، ہر حکم اللہ دیتا ہے، لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں جو اس کے حکم کو توڑ سکے، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، انا، یقیناً ہم، نأتی الارض، ہم یعنی ناتی کے اصل معنی ہوتے ہیں آنا، تو یہاں پہ نأتی الارض، ہم زمین کو یعنی کم کرنے، ننقصها، ہم اس کے اندر نقص پیدا کرتے ہیں، کمی پیدا کر رہے ہیں، من اطرافها، اس کے کونوں سے، طرف کنارے کو کہا جاتا ہے، اس کے کناروں سے۔ واللہ یحکم، اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے، لا معقب لحکمی، کوئی اس کے حکم کو لوٹانے والا، رد کرنے والا وہ نہیں ہے، توڑنے والا نہیں ہے، اور وہ سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت کریمہ میں دو چیزیں وہ تشریح طلب ہیں۔ پہلی جو چیز ہے ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جزیرہ عرب پر مشرکین اور ان کے عقائد کا جو تسلط تھا وہ رفتہ رفتہ سمٹ رہا ہے۔ مشرکین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اس کا دائرہ روز بروز کم ہو کر سکڑ رہا ہے، اور اس کی جگہ اسلام کے اثرات پھیل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے فرمائے کہ ننقصها من اطرافها، ہم چاروں طرف سے ان کی جو زمین ہے اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو ہم کاٹ رہے ہیں، اور وہ سریع الحساب۔ اس کے دو مطلب ہیں سریع الحساب کا۔ ایک مطلب تو یہ جلد حساب لینے والا، مطلب یہ ہے کہ یعنی عنقریب قیامت آنے والی ہے، بہت جلد قیامت آنے والی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ سریع الحساب کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کا جو حساب لیں گے تو تھوڑے سے وقت میں لے لیں گے، اس پہ تو لمبا چوڑا عرصہ نہیں لے گا، بہت کم وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔